بلکہ بہت قریب ہے۔ ابھی میں کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ مدرسہ حاجہ کی طالباؤں کا پروگرام شروع کر دوں گا، جو کہ چل رہا تھا، اور بیچ میں ماشاءاللہ حضرت کا بیان ہوا، بڑا ہی اچھا بیان ہوا، بہت ہی قیمتی باتیں حضرت نے بتائی۔ میں مولانا کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنی اچھی باتیں ہمیں سنائی۔ اللہ ان کے بولنے کو اور ہمارے سننے کو قبول فرمائے۔ اب میں پھر ایک بار بستی والوں سے مخاطب ہوتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے درخواست کی تھی، اور اسی طریقے سے پھر ایک بار آپ لوگوں سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو کر جلسہ گاہ میں تشریف لے آئیں۔ جلسے کے اندر آپ کا آنا ہمارے لیے باعث فخر ہے، اور اس جلسے کی رونق و زینت آپ ہی سے ہے، کیونکہ یہ مجلس جو آج سجی ہوئی ہے یہ صرف اور صرف آپ ہی کے لیے ہے۔ آپ ہی اس کی رونق ہیں، اور یہ موقع جو آج مل رہا ہے یہ سال کے اندر صرف ایک بار ملتا ہے۔ روزانہ کسی کو ایسے موقع نہیں ملتے۔ میں نے بتایا تھا کہ دین کی باتیں وہ کرتا ہے کہ جس سے اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں، دین کی مجلسیں وہ سجاتا ہے کہ جس سے اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں۔ رب جس سے خوش ہو جاتا ہے اس کو دین کی باتیں سننے سنانے کا موقع عنایت کرتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس بستی والوں سے رب بے پناہ راضی ہے، خوش ہے کہ اس نے ان بستی والوں کو یہ موقع عنایت کیا ہے کہ وہ آج مجلس سجا کر رب کی اور رسول کی باتیں کر رہے ہیں، اور علماء کرام کا ادب کر رہے ہیں، ان کی عزت کر رہے ہیں، ان کی مہمان نوازی کر رہے ہیں، ان کے استقبال کے لیے مجموع ہیں۔ یہ شاید اللہ کی خوشنودی ہے، لیکن میں کچھ اس طرح محسوس کر رہا ہوں کہ شاید ان لوگوں کو اپنا کام زیادہ ضروری ہے، اور دین کا کام ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ میں نہیں کہتا، میرا منشا ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص دین کی مجلس سجنے کے بعد کسی دوسرے کام کو اپنے لیے خاص سمجھ لیتا ہے تو شاید اس کا ایمان کمزور ہو گیا ہے، یا پھر وہ ایمان والا نہیں ہے۔ کیونکہ صحابہ کی صفت تھی کہ جس وقت دین کا مسئلہ یا دین کا کوئی معاملہ سامنے آتا تھا تو وہ بیوی کو چھوڑ دیا کرتے تھے، بچوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، گھروں کو خالی کر دیا کرتے تھے، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر دین کے کاموں میں شامل ہو جایا کرتے تھے۔ یہ ان کی خاص بات تھی، کیونکہ ان کے لیے اصل دین تھا نہ کہ دنیا۔ اس لیے میں آپ حضرات سے بھی یہی درخواست کر رہا ہوں کہ دین کو اول کر کے، دین کو آگے کر کے آج کے لیے اپنے کاموں کو ملتوی کر دو۔ اگر ملتوی نہیں کر سکتے تو مختصر کر دو، اور مختصر کر کے اپنے کاموں کو، اپنا وقت اس دینی مجلس کے لیے وقف کر دو، کیونکہ یہ موقع علماء
سے روبرو ہونے کا موقع آپ لوگوں کو سال کے اندر صرف ایک بار ملتا ہے۔ اگر آپ لوگ یہ موقع بھی گوا دیں گے تو شاید زندگی رہے یا نہ رہے، کبھی پھر کوئی موقع ملے یا نہ ملے، کیا پتا ہے کہ کب کس کی موت آ جائے، کون زندہ رہے کون نہ رہے۔ اسی لیے میں درخواست کر رہا ہوں کہ بستی کے اندر جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے، جو مائیں بہنیں میری آواز کو سن رہی ہے، برائے مہربانی اپنے گھروں کو چھوڑ کر جلسگاہ میں تشریف لے آئیں، اور میرے بڑے بوڑھے نوجوان مرد جو بھی ہیں جن کے کانوں میں میری آواز جا رہی ہے، برائے مہربانی جلسگاہ میں تشریف لے آئیں۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد علماء کرام تشریف لانے والے ہیں، اس کے بعد ان کے ناصحانہ بیانات ہوں گے، ان وہ تقوی کی بات بتائیں گے، کہیں خدا کی کرامات بتائیں گے، کہیں مخلوق کے بارے میں بات کریں گے، کہیں نعمتوں کے بارے میں بات کریں گے، کبھی نبی کی سنت بتلائیں گے، کبھی آخرت بتلائیں گے، کبھی صحابہ کی صفت بتلائیں گے۔ اس لیے میں آپ سب سے دل کی گہرائیوں سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ گھروں کو چھوڑ کر کاموں کو ملتوی کر کے جلسگاہ میں تشریف لے آؤ۔ یہ موقع بڑا قیمتی موقع ہے، علماء کی باتیں سننے کا، ان کی نصیحتیں سننے کا۔ یہ موقع مت گواؤ، آ جاؤ، نکل جاؤ گھروں سے، وقت ہے آپ کے پاس۔ آج اگر آپ اپنی مہمان نوازی سے، اپنی میزبانی سے پیچھے ہٹتے ہیں تو اس میں آپ ہی کا خسارہ ہے۔ اگر آپ مہمان کی مہمان نوازی نہیں کرتے یا کرنا نہیں چاہتے یا آپ سے نہیں آتا تو مہمان یہ نہیں کہے گا کہ ان سے مہمان نوازی نہیں کرنی آتی، بلکہ وہ سمجھے گا کہ شاید یہ علماء کی قدر نہیں جانتے، یہ علماء کی عزت نہیں جانتے، یہ ان کا ادب و احترام نہیں جانتے۔ لیکن مجھے امید ہے کہ بستی کے جتنے لوگ میری آواز سن رہے ہیں وہ انشاءاللہ میری آواز کی لاز رکھ کر، میرے بولنے کی لاز رکھ کر، انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں رب کی ذات سے کہ وہ اپنے کاموں کو مختصر کر کے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جلد ہی جلسگاہ میں تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔